الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل آپ کے سامنے انہی آیات کریمہ سے تفسیر عرض کر رہا تھا، اور اس تفسیر سے مقصد جو تھا وہ مراقبہ عبودیت کے حوالے سے اور اس کی افادیت کے حوالے سے، اس کے اثرات کے حوالے سے، اور مراقبات کی جب بات آتی ہے یا لطائف سے شروع ہو کر مراقبات تک بات جاتی ہے تو یہ وہ راہ ہے جو سلوک کی ہے، اور اس کے مسافر کو سالک کہتے ہیں. اس لیے جب عمومی بندہ جو غیر صوفی ہے، جو اس شعبے سے وابستہ نہیں ہے، وہ اس سے متعلق گفتگو سنتا ہے تو اس کے نزدیک شاید ایسے معنی وہ لے رہا ہو جو مقرر بیان نہ کر رہا ہو. چونکہ تصوف کو جہاں بھی پڑھا گیا ہے تاریخی طور پر یا کتب کے حوالے سے دیکھا جائے یا کسی بزرگ نے کوئی حصہ تحریر فرمایا ہے تو وہ بڑا مبہم سے انداز ہے، اشارتی پہلو ملتا ہے. اور جب تصوف وہ جس تک رسائی نہیں ہے سوائے اس شعبے میں آنے کے، اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی سن کے یا پڑھ کے اس شعبے کو سمجھ سکے گا، تو جب وہ اس بات کو سماعت کرتا ہے تو اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جو مشکل ہے، اور ایسی چیز ہے جسے حاصل کرنا ناممکن ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تصور کی بات کر رہے ہیں، کہیں کیفیات کی بات کر رہے ہیں، اس کا حقیقت یا حقائق دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. ایسی نہیں بات. تصوف اسلامی اخلاص کا سبب ہے، اور وہ اخلاص اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خالص کیفیت دیتا ہے جسے اللہ جل شانہ کرم اور احسان فرمائیں شرف قبولیت کے لائق عبادات کو کرتا ہے. ہم کمزور ہیں، ہم جس پہلو اور جس انداز سے بھی کوشش کرتے رہیں پھر بھی ہمارے اندر کمزوری رہتی ہے. بشری تقاضے بھی ہیں، اور ہمارے ایمان کی جو مضبوطیاں ہیں اس میں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو رواج ہے معاشرے کا کہ مخاطب پر ہی سارے اصول لاگو ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے. اسلام ذات سے بات شروع فرماتا ہے کہ بندہ خود کیا کر رہا ہے. تو جب ان پہلوؤں کو دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ بے شک ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کریم معاف فرمائے، لیکن جتنا بھی دین پر عمل کرنا ہے، نصیب ہونا ہے، یہ اس کی عطا اور اس کا کرم ہے. اور کوئی حصہ زائد از دین نہیں ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ غیر ضروری ہے. آج تو جو یہ سمجھے بالکل اسی طرح اگر کوئی نفلی عبادات کو بھی یہ سمجھے خیر ہے جی، لیکن جب فرائض پورے نہ ہوں گے اور انہی نفلی عبادات کا اجر جمع ہوتا رہے گا اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے میں معافی کا سبب بنتا رہے گا، اور یہی نفلی عبادات میں جب بندہ جاتا ہے، صرف نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی پہلو جو احکامات کے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نفلی بات اتنی اہم ہے تو پھر واپس آپ پلٹتے آئیں، فرائض تک آتے ہوئے کتنی اہمیت بڑھتی جائے گی کہ یہی نفلی عبادات کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو حضور حق کی ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ کیفیات جو قلبیاں ایسا حال بن جاتی ہیں کہ اللہ کریم اس بندے کے ساتھ اتنی شفقت اور کرم اور احسان فرماتے ہیں کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی میں ڈھل ہو جاتی ہے، ضم جاتی ہے، اس کی ذاتی کوئی خواہش نہیں رہتی. تو اس پر
حدیث شریف بھی ہے اور بڑی لمبی حدیث شریف ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے پر اتنا فضل اور احسان فرماتے ہیں، وہ کوئی چیز ایسی دیکھنا نہیں چاہتا جو عند اللہ ناپسندیدہ ہو، سننا نہیں چاہتا، بولنا نہیں چاہتا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہو۔ ساری سوچ سے عمل تک اس کے سارے زندگی کے جو پہلو ہیں اسے وہ پسند ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو عند اللہ پسندیدہ ہے۔ تو جب میں یہاں کل بات کر رہا تھا مراقبات کے حوالے سے، تو یہی پہلو میں آخری حصے میں جب بات کر رہا تھا تو اجاگر کر رہا تھا کہ کیفیات قلبی وہ حصہ ہے جو انسان کے اندر سے انا، تکبر اور اس طرح کی جتنی بھی کمزوریاں انہیں نکالتا ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی صوفی بہت بڑا صوفی تو اس کے ساتھ یہ لفظ لگ گیا کہ بہت بڑا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، یا اس میں انا یا تکبر، ایسی نہیں بات۔ تصوف کی جو منازل ہیں یا منازل سلوک جو ہیں، یہ جتنی بلندی، اب اس کی بلندی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے دائرے دنیا کی حیثیت کی بلندی ہوتی ہے، اس کی بلندی سے مراد اللہ کا قرب ہے، اور جتنا قرب الہی نصیب ہوتا ہے اتنا ایمان پختہ ہوتا ہے، اپنی کامائیگی کا احساس ہوتا ہے، اور اپنے ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں واحد اللہ کریم کی ذات جو ہے، ہمہ وقت اسی کی ذات کا جو ایمان ہے کہ وہی پاک ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، یہ مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب کیفیات قلبی صالح ہوں، خالص ہوں، تو پھر اس کا اثر اعمال پر آتا ہے، معمولات زندگی پر پڑتا ہے، اور حصول میں جب سنت خیر الانام پسندیدہ ہو جائے، جب وہ رستے جنہیں اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا پسندیدہ ہو جائیں، اور اس پسندیدگی کے ساتھ اخلاص بھی ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا صالح اور پاک آدمی ہے، اس کے ساتھ اخلاص اور اللہ کریم کو حاضر ناظر جان کر اعمال کر رہا ہو، تو یہ وہ صورت ہے جو اعمال کو شرف قبولیت کے لائق کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب میں بات کر رہا تھا تو جو پہلے مراقبات تھے، مراقبہ اس میں ظاہر و باطن تھا، تو جب یہاں ہم پہنچے تھے تو سالک پر انوارات کی اتنی بارش ہو رہی تھی کہ روح جو ہے وہ بالکل اس کے اندر باہر آگے پیچھے ہر طرف دوائر کا نور ہی نور ہو گیا، اور اتنا نور ہو گیا کہ جو روح پہلے لطیف ہے وہ لطیف تر ہونا شروع ہو گئی، اور اسے قوت پرواز جو قرب الہی کی طرف ہے، جو منازل سلوک جن کی بات کی جاتی ہے، اس طرف آسان ہو گئی۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سالک یہ سمجھے کہ یہ اب خوبی میری ہے، نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے پھر اگلا مراقبہ اس سے پہلے کہ روح کی قوت پرواز کسی پرواز کے کام آئے، پہلے سجدہ ہے کہ جو کچھ ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس کے حضور سر بسجود ہے۔ اور جب سالک سر بسجود ہوتا ہے تو اس پر یہ حال بھی یا یہ عقدہ بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو مخلوق خدا ہے یہ بھی اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور اپنے اپنے حال میں اسی کے حضور سر بسجود ہے۔ تو جو آیا کریمہ آج کے تلاوت میں کی، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اس عالم آب و گل کی زندگی کے بنیادی حصوں پر اگر جائیں تو رات اور دن اس حیات کے لیے ایک بنیادی حصے کا ایک حصہ بنتے ہیں۔ اب اپنی انسانی زندگی کو ہی دیکھ لیں کہ اگر ہر وقت یہی مصروفیت ہو اور دماغ کچھ نہ کچھ سوچتا رہے، وجود کسی نہ کسی حرکت میں رہے، تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کی صحت سلامت رہے، ذہنی استعداد جو ہے وہ برقرار رہے، وہ گرنا شروع ہو جائے گا، اور طبیعت جو ہے ناساز ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی مثال آپ زندگی کے مختلف امور جو پیش آتے ہیں ان میں دیکھ لیں کہ جہاں مصروفیت حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ صورت وجودی طور پر بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کی صحت جو ہے وہ درست نہیں رہتی۔ تو اس
نظام میں اسی وجود کو دن تو اللہ کریم نے کام کے لیے دیا اور رات وہ ہے جو آرام کے لیے دیا. اور عجیب بات ہے، اس پر میڈیکل سائنس بھی سرچ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو عشاء کے بعد اور فجر تک کا جو وقت ہے، اس کی جو نیند ہے جتنا فائدہ وجود کو وہ دیتی ہے، آپ سارا دن سوتے رہیں وہ فائدہ نہیں ملتا. تو یہ جو نظام ہے اس عالم خلق کا، اس میں سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی یہ جو مربوط نظام ہے یہ تسلسل میں بھی ایک حکم جو ہے اس کی تعمیل میں چل رہا ہے. مسلسل اس کا چلنا اس حیات کے تسلسل کا سبب ہے. اب اسی آرام کے حوالے سے میں نے بات کی، آپ سورج کی روشنی کو لے لیں اور اس سورج کی روشنی سے کیا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے آسمانوں میں. آسمانوں کی بات کریں تو چاند تک کی جو روشنی ہے، ستاروں کی جو روشنی ہے، وہ سبب بنتا ہے سورج کی روشنی سے، منعکس ہوتی ہیں وہاں سے روشنی. پھر دنیا کے حالات پر آپ دیکھیں تو سورج کے طلوع سے زمین کی رویدگی بھی جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے. اب زمین کی رویدگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زمین رویدہ ہوگی، اس کی رویدگی بے شمار جو نباتات ہیں ان کے پھوٹنے کا سبب بنتی ہے. وجود انسانی کے لیے جو سورج کی شعاع ہے وہ ضروری ہے. جانے کتنے پہلو ہیں جن پہلوؤں پر اس کی افادیت آتی ہے اور ایسے بے شمار ہیں جنہیں شاید ہم جان بھی نہ سکیں. تو سورج، چاند، ستارے یہ سارے کسی نہ کسی پہلو سے زمین پر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ زمین محور ہے ان کے درمیان. ستاروں پر جب بات آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا کو ستاروں سے اللہ کریم نے سجا دیا ہے. اب جس طرح اثرات سورج کے ہیں اسی طرح پھر چاند کے بھی اثرات، چونکہ مرکزیت زمین کو ہے، ہر ایک کے اثرات کی بھی جو مرکز حصہ ہے وہ زمین ہے. ستاروں کے بھی لامحالہ پڑھتے ہوں گے، ستاروں کی بات ہوتی ہے. تو جب یہ سارا نظام پر بات کرتے ہیں تو صرف سورج اور چاند کی بات نہیں رہتی، اس صبح و شام کے فکرے میں ایک حیات کا تسلسل پورا جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس سے جو فرمایا کہ حساب سے چلتے ہیں، یعنی جو اصول اللہ جل شانہ نے دیا اس کے تحت چلتے ہیں، کچھ سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. کب سے چل رہے ہیں اور کب تک یہ فرصت ہے وہ قادر مطلق بہتر جانتے ہیں. لیکن جو اصول ہے اس اصول پر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فرق آیا. جس مدار میں سورج ہے یا جس مدار میں چاند ہے وہ اپنے اس مدار پر چل رہا ہے، اور جو اوقات کمی بیشی کے ہیں انہی کے تحت، انہی اصولوں کے تحت وہ کمی بیشی ہو رہی ہے. انہی اصولوں کے تحت زمین پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ان اثرات میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اور سے اثرات ہے، دوسری دفعہ اور سے اثرات ہے. جو اصول کسی بھی اثر کے لیے ضروری ہیں انہی اصول کے تحت وہ اثرات مرتب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب حساب کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ از خود ہی کوئی ہے جو چیز ہے جو چلی جا رہی ہے، نہیں. جس نے اسے پیدا فرمایا اور جس نے اس کے یہ اصول، اس اصولوں کے پابند اسے فرمایا اس نظام کو، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے. یہاں اللہ کریم کی جو قدرت ہے اس کا بھی بیان ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ قادر ہیں. اب یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ واپس سورہ رحمان کی الرحمن سے لے کر یہاں تک جب آتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے بات. اس کے آگے پھر وہ آیا کریمہ ہے جو اس مراقبے میں تلاوت کی جاتی ہے یا جس کا وظیفہ کیا جاتا ہے کہ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی یہ جو نظام کائنات ہے مربوط بھی ہے، حساب کے ساتھ بھی چلتا ہے، اور اس کا حساب کے ساتھ چلنا یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات قادر ہے اور قادر مطلق ہے. پھر اس سے پچھلی آیا کریمہ فرمایا علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا. یعنی جو کچھ استطاعت تیری ذات میں ہے
وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کا بہترین استعمال جو ہے وہ بھی اس نے عطا فرما دیا ہے، اور اس بہترین عطا کا نمونہ اس کے انبیاء اور رسول ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا، ہمیں امام الانبیاء کی ذات عطا فرمائی اس رہنمائی کے لیے۔ تو فرمایا پھر اس کو بولنا سکھایا، اور بولنا اگر صرف یہی حصہ بولنا ہوتا، سننا نہ ہوتا، سمجھ کر بولنا نہ ہوتا، بولنے سے سمجھنا نہ ہوتا، تو یہ بولنا کسی کام نہ آتا۔ تو اس بولنے سے صرف آواز مراد نہیں ہے، یہ جو حیات کا نظام ہے یہ پورا نظام اس بولنے کے تحت آ جاتا ہے۔ اور جب فرمایا پھر اس کو بولنا سکھایا، تو سکھانے میں نہ صرف وجود میں یہ استطاعت دی، رہنمائی بھی فرمائی، اس سے مراد کلام ذاتی تک بات چلی جاتی ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ بھی سکھایا، اس سے پہلے کیا تھا، اس قابل کیسے ہوا، اسے پیدا بھی اللہ نے فرمایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، اسے پیدا بھی اسی نے فرمایا۔ اور یہ جو مخلوق میں عظمت ہے، یا بشریت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جانور، چوپائے، پرند چرند، جو حصے بھی ہیں، یہ سارے کسی نہ کسی انداز سے انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ یہ فضیلت اس کی ذاتی ہے، اللہ کریم نے اسے یہ فضیلت عطا فرمائی اور اشرف الخلق اسے بنایا، یہ اس کی ذاتی نے۔ انسان کی عظمت، اللہ نے اسے اپنی عبادت کو پسند فرمایا، بے شمار پہلو ہیں، اور جب ان پہلوؤں کو سمجھا جائے تو پھر یہ بات نہیں رہتی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، پھر یہ فکر رہتی ہے کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اس کے حضور شکرانے میں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ اپنا موازنہ کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو سوچتا اور دیکھتا رہتا ہے۔ عمومی طور پر ہم اپنی انسانی جو مزاج ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ صورت پیش آتی ہے کہ کئی کمزوریاں ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر نہ ہوں، جیسے نماز کی ادائیگی میں کمی بیشی آ گئی، کہیں بولنے کے جو اوزان ہیں ان میں ہم نے سچ کا اور جھوٹ کی آمیزش کا خیال نہ رکھا، بے شمار پہلو ہے۔ تو اس پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ جس کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہو اس کمزوری کو بیان کیا کرو، اس کی تبلیغ کیا کرو، اور جب آپ کسی کو اس کی تبلیغ کرو گے تو خود کو بھی حیا آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کریم بھی مہربانی فرمائیں گے کہ جس کمزوری سے روکنے کی کوشش کر رہے وہ آہستہ آہستہ اپنے سے بھی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور انسان جب کہہ رہا ہوتا ہے اور کر نہیں رہا ہوتا تو ندامت محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ندامت سبب بنتی ہے بہتری کی طرف۔ تو اس انسان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا، اور قرآن کریم وہ حق ہے جو ہر عقدہ زندگی کا کھول دیتا ہے۔ الرحمن، نہایت مہربان، اس جیسا کوئی مہربان نہیں۔ آگے جو ہم بات مہربانی کی کرتے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے اور کرم ہے کسی پر جو کسی کے لیے شکریہ کا سبب ہو رہا ہے۔ تو اس سارے حصے کو جب لے کر آپ یہاں آتے ہیں بحسبان، یہاں تک آتے ہیں کہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نظام ہستی ہے اس کا جو مالک ہے، جو کچھ ہے ہر شے اسی کو سزاوار ہے۔ اور جب اس کی شان اور اس شان کی بلندی کا احساس ہوتا ہے تو لا محالہ پھر اپنی جو حیثیت ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، میری حیثیت، اس کو سجدہ جو کرنا ہے، اس کے حضور جو سر بسجود ہونا ہے، یہ عظیم ترین اور بلند ترین کیفیت میرے لیے یہ ہے کہ میں اس کے حضور سر بسجود ہوں، کہ میرا کچھ نہیں ہے، بارلا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، جو ذات میری ہے یہ بھی تیری دی ہوئی ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی تیرا دیا ہوا ہے،
اور ایک دن آئے گا کہ یہ جو کچھ ہے اس کے ساتھ تیرے حضور پیش ہوں گا. یہاں بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہے اور اس کی عظمت بیان کر رہا ہے. اور اللہ کریم صدق دل سے یہ کیفیت عطا فرمائے. اس کیفیت کا ایسا حال ہو جائے گا کہ یہ کیفیت برزخ میں بھی نہیں الگ ہوگی اور روز معاشر میں بھی بندہ اسی کیفیت میں اللہ کے حضور اٹھ کھڑا ہوگا. اور یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ جل شانہ کرم اور احسان فرمائے اس کے مقربین کو نصیب ہوتی ہے. اور اس سے بات مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی ذکر کی ابتدا کر رہا ہے یا میں ذکر سکھا رہا ہوں یا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں وہ صورت حاصل ہے جو قیامت کے دن کی بات ہے. دار الابتلاء میں ہے ہر کوئی، چاہے وہ بیان پر بیٹھا ہے یا سماعت پر بیٹھا ہے، ذکر سیکھ رہا ہے یا ذکر سکھا رہا ہے. یہ وہ کیفیت یا وہ حال ہے جو امتحان گاہ ہے. اللہ کریم کے نام سے جو وابستگی ہے، اللہ کریم کی ذات سے جو کرم اور احسان کی توقع ہے، اس میں زندگی بسر ہو جائے وہ مہربانی فرما دیتا ہے کہ اس کی یاد سے دار دنیا سے ایمان کی سلامتی لے جانا نصیب ہو جاتی ہے. اور جب بات اس حساب کتاب یہ دین اسلام کے اعمال کی آئے گی تو یہ تصور بھی درست نہیں ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ اگر سلسلے سے منسلک نہیں تھا تو اس کے اعمال کیا ہیں. عمل صالح، ایمان شرط، اس کے ساتھ جو عبادات اور معاملات، ان سارے میں صالح سے نصیب ہوں. اللہ کریم انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ وہ نشانی ہے جو بخشش کی ہے. کس درجے کی ہے، اس کے لیے کتنا اخلاص تھا، کتنی محنت اور کتنا مجاہدہ، کتنا کرم نے احسان، اللہ کریم نے کرم اور احسان فرمایا، یہ ایک الگ پر. لیکن بخشش کو کافی ہے. اور جب بات ذکر کی اور اللہ کی یاد کی آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم وہ سارے حصے ایسے عطا فرمائے اور ساتھ اپنی یاد ہمہ وقت وہ کیفیت ایسی عطا فرمائے کہ بخشش نصیب ہو اور اس کے بعد اور اس کے قرب کی منازل نصیب ہو. جب دنیا میں حیات کا مقصد سمجھ آنا شروع ہو جائے نا تو پھر بندے کو یہ اہمیت اور احساس بڑھ جاتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے قرب کا سبب وہ کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہے. تو پھر یہ بحث سے نکل آتا ہے کہ میں تو اتنی عبادات کر رہا ہوں، پھر اس ذکر میں مجھے کیوں داخل کرتے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر عطا فرمایا. پھر اس ذکر کے ساتھ جو عبادات کی چاشنی نصیب ہوتی ہے، جو عبادات کی ادائیگی میں ایک اخلاص اور خالص نیت نصیب ہوتی ہے، تو وہ نیت بنیاد ہر حصے کی طرف چلی جاتی ہے. خالص نیت جو ہے ایمان اور عقائد میں بھی بنیاد ہے، عبادات میں بھی بنیاد ہے اور معاملات دنیا میں بھی وہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تو جب یہاں بات پہنچی کہ سارا کچھ اسی کی ذات ہے تو پھر فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ اسی کی بزرگی اور بوٹیاں اور درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. حال بیان فرمایا چونکہ یہ وہ صورت ہے جو مسلسل اس دنیا کی حیات میں جاری ہے. نجم پر بات جب آتی ہے تو اکثر اس کے تراجم میں ستارہ بھی ملتا ہے، لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی 40 50 معنی بھی آ جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ جیسے لفظ مولا ہے، یہ مالک اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. کہاں کس صیغے میں استعمال ہوا، کس فکرے میں، کس انداز سے، کس موضوع پر، کس پہلو پر بات ہوئی، اس کا انحصار اس پر ہے. تو النجم جو ہے، نجم بوٹی کو بھی کہتے ہیں جو سبزہ پھوٹتا ہے، جی چھوٹی چھوٹی سبزی جو پھوٹتے ہیں بوٹیوں کی صورت میں، اسی بھی النجم کہتے ہیں. اور جب وہ شجر سے دیکھتے ہیں تو اس سبزے کی جو مخلوق میں اس بڑے وجودی حیثیت رکھتے ہیں اور بڑا وجود رکھتا ہے وہ درخت ہوتا ہے. درخت کی الگ اقسام ہے کہ کس قسم کا درخت کتنا بڑا ہے، لیکن درخت وہ صورت ہے سبزے کی جو اس عالم آب و گل میں وجودی طور پر اس اپنی مخلوق میں بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو جب جڑی بوٹی کی بات ہوتی ہے تو کچھ جو خش و خاشات کی صورت میں سبزہ نکلتا ہے، ایک بوٹی کی صورت میں پھوٹتا ہے
وہاں سے لے کر جو تناور بڑے بڑے درخت ہیں وہاں تک کو جب دیکھو گے اور بوٹیاں اور درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سجدے کی کیفیت جب اس طرح مخلوق پر آئے گی تو اس کی دو صورتیں، ایک صورت تو جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اسی کی ذات کی جو میں ہے محو عبادت۔ ایک صورت تو یہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو رہی ہے، کہ جو سبزے سے جب سے اسے حکم ہوا، جتنا حکم ہوا اس حکم کی تعمیل ہوئی، پھر اس شجر و حجر سے جو کچھ مخلوق کو فوائد نصیب ہونے ہیں اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور فائدے پہنچا رہے ہیں، اور جب تک کا حکم ہے تب تک کے لیے، یعنی منو ان تعمیل حکم کی صورت بھی اس مخلوق میں موجود ہے، کہ جنہیں اللہ کریم نے مکلف نہیں فرمایا اس کی صورت سے مثال لے لو کہ ہر شے پابند ہے حکم کے، کب پیدائش ہے، کب تک ہے، کیا اوصاف ہیں، ان اوصاف کے کیا فوائد ہیں، جو صورت ہے ہر شے اس کے اندر پابند ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو اس سجدہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بحیثیت بشر جب اس کے حضور سر بسجود ہوا جائے اور سبحان ربی الاعلی کہا جائے اور یہ دعا عرض کی جائے، تو اس سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ ماتھا ٹیک دیا ہے اور اس کی تسبیح بیان کر دیا، یہ پورے نظام حیات کا اعلان ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو میری پسند کی ہوگی جسے میں اللہ کریم کے اصولوں پر نہ لے جاؤں، کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو عند اللہ ناپسندیدہ اور میں اپنی پسند پر اس پر عمل اختیار کر لوں گا۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے جو نہ صرف ظاہری عمل بلکہ نیا خانہ دل جس سے گرد و پیش واقف نہیں ہے، جس کی تحریر کندھوں پر بیٹھے فرشتے بھی نہیں کر رہے، مالک کل کائنات کے روبرو ہے، وہ اس حال میں سالک پہنچ جائے کہ اسے محسوس ہو کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں یہ بھی میرے اللہ کے روبرو ہے، اور اللہ کا روبرو ہونا اور حضور حق کی کیفیت کا ہونا، یہ اطلاق اس کی ساری حیات پر ہو جائے، اس حیات کی ضروریات ہوں، بام حصے ہوں، کوئی پہلو ہو۔ میں آج اس حوالے سے بھی مثال عرض کر سکتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں الیکشن کا دن ہے، اور اس الیکشن کے دن میں جو کیفیت کثیر سمجھ آتی ہے وہ مقصد کو نہیں ہے کہ یہ ملک ہے، اس کی تعمیر مقصود، میری پسند کیا ہے وہ نافذ کیسے ہو، اور یہی صورت جب ہر ایک میں نظر آ رہی ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، جب یہی نعرہ ہر جماعت کا جو سربراہ ہے اس سے آ رہا ہے، تو آپ سوچیں نا جی ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی تفریق بن رہی۔ ایک وجود میں وجود کا آدھا حصہ کہہ رہا ہو کہ سر درست نہیں ہے، ایک ہاتھ کہہ رہا ہو دوسرا ہاتھ درست نہیں ہے، ایک پاؤں کہہ رہا ہو دوسرا پاؤں درست نہیں ہے، تو وہ وجود کیسے چلے؟ تو جب یہ اپنی مرضیوں کے نفاذ کی بات آتی ہے اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کا حبیب یاد نہیں ہے، ہمیں اپنا کردار یاد نہیں ہے، ہمیں وہ نتائج یاد نہیں ہیں جو اس زندگی پر مرتب ہونے ہیں، اور محض اس ایک پرچی کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جو میری پسند ہے وہ کہنے کو تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں، میں بھی جہاں سنتا ہوں یہ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، جب ان سے ذاتی بات ہوتی ہے یا جب وہ تفصیلی بیان کرتے ہیں تو کثیر تعداد جو سمجھ آتی ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں جو میں سمجھاؤں اس کو طاقت اور قوت دے، اور اس نتیجے کے لیے جو شام سامنے آنا ہے، اور کتنی بار ایسے ہوا کہ کتنے نتائج ہمارے سامنے آئے تو ہم نے خود افسوس اور دکھ کیا، اس کا بڑا خیال ہے، نہ رات نیند آتی ہے نہ ہمارے پاس کسی اور کام کے لیے کوئی فرصت ہے۔ لیکن جس حقائق میں اور حقیقت ہے آیات، اور حقیقت ہے یہ امتحان، اور حقیقت ہے وہ نتائج جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، اس ایک ووٹ کے پول کرنے جتنی بھی کیفیت ہمارے اندر اس کی نہ ہو،
تو پھر سمجھ آتی ہے نا کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، ہمارے نزدیک اہم ہے کیا۔ تو ضمناً بات ہوئی الیکشن کے حوالے سے، تو میں یہ ضرور عرض کروں گا یہ ملک ہمارا ہے۔ چونکہ جب میں بات اس حوالے سے کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارا جو میڈیم ہے بیان سننے کا یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، تو ہمارے بے شمار ایسے ساتھی ہیں جن کا تعلق دوسرے ممالک سے بھی ہے، دوسری قوموں سے بھی ہے، رنگ و نسل ہی الگ ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو جب میں یہاں ایک اپنے پاکستان میں بیٹھا بات کر رہا ہوں تو میرا مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے دوست احباب ہیں کہ وہ کیا سوچیں، چونکہ جہاں مرکز ہے، جہاں کثرت ہے اور جہاں سے بیان کو مثال دی جانی ہے، تو اس مثال میں اپنے ذمہ جو ذمہ داریاں ان کی ادائیگی کا اور بہتر ادائیگی کے لیے یہ مثال آتی ہے کہ جیسے پاکستان میں اب رہتا ہوں، یہ ہمارا ملک ہے، اس کا ایک ایک حصہ ہمارا ہے، وہ چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی ادارے کی ذیلی بات ہو، کوئی فرد ہو یا افراد کی بات ہو، یہیں سے افراد اداروں میں بھی جاتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے سول یا آرمی بیوروکریسی، کوئی حصہ بھی ہو، یہیں سے جاتے ہیں، پلٹ کر یہیں آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے وجود کے حصے ہیں، تو ہمیں ذاتی اختلاف اور اپنی خواہشات سے بلند ہو کر جب ہم سوچیں گے تو ہماری سوچ جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھے گی، اور وہ مرکزی حیثیت قوموں کو تعمیر کرتی ہے۔ تخریبی انداز یا تخریبی گفتگو یہ تقسیم کو تقسیم در تو کر سکتی ہے، اتفاق کی طرف نہیں لا سکتی۔ تو میں بجائے کسی فرد یا کسی ایک جماعت کو کچھ بات کہنے کہ اس پر رائے دوں، تو اس سے مخلوق کے اندر مزید پھر ایک نفاق آئے کہ جی آپ نے اس کا نام لیا اور اس کا کیوں نہیں نام لیا۔ ایک بات جو میں کہوں گا وہ یہ بات ہے، یہاں اپنی حیات میں بھی کام آئے گی، اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی ہوگی اور اللہ کریم بھی راضی ہوں گے، وہ ہے ذاتی کردار۔ چونکہ ہم یہ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی پہلے تو حالات بہت اچھے تھے، جی اسلام کی بہت سربلندی تھی اور بڑی قوت تھی، جو لوگ وہاں پیدا ہوئے وہ اس کے ساتھ چلتے گئے اور انہیں اسلام پر عمل بھی آسان ہوا، باتیں سمجھنے سمجھانے کے بھی بہت انہیں مواقع ملے۔ آج ہم کیا، بات یہ نہیں کون کب پیدا ہوگا اور اس کس حالات میں پیدا ہوگا، یہ میرے اور آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ جس کے اختیار کی بات ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اور جو اس وقت پیدا ہوئے جب اسلام دنیا میں رائج تھا، معلوم دنیا کے کثیر حصوں پر رائج تھا اور اسلام کا نام مقتدر حصے پر تھا رائج ہونے کی صورت میں، اور جو تب پیدا ہوئے جب اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ محکومی کی صورت میں چلی گئیں، چونکہ اسلام تو محکوم نہیں ہوتا، جب وہاں محکومی کی صورت وہاں بھی تو لوگ پیدا ہوئے۔ اب تب جو پیدا ہوئے ان کا امتحان بھی ان کا ذاتی کردار تھا، اور جب یہ کمزور حالات تھے جو پیدا ہوئے تب بھی ان کا امتحان ذات کا کردار تھا۔ اسی صورت کو اور اسی مثال کو دیکھیں اور اپنے آپ پر اطلاق کریں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ نے کیا فرمایا اور کن حصوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جب اس صورت کو دیکھو گے تو پھر اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر ہے یہ بھی بڑی واضح سمجھ آئے گی کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ کتنی مخلوق ہے جو اس کے حضور سربت سجود پابند ہے۔ مجھے اس نے فرصت دی کہ تیری چاہت کیا ہے سارا کچھ اس کا، تو جو میرے پاس فرصت آئی اس میں کہا جیسا میں ہوں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نعرہ جو دیوانے کا ہے، یہ جو پاگل پن ہے، یہ جو کمزوری اور تجاوز ہے، کب تک یہ حال رہے گا؟ تو فانی جہان ہے، ہر چیز چلی۔ اس جڑی بوٹی کا بیان ہے، اس جڑی بوٹی کی حیات میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو موسمی ہوتی ہیں، جو وقتی اور لمحاتی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ان کا وجود پھوٹتا چلا جاتا ہے، ہمارے سامنے وہ خشک ہو کر خش و خواہشات اور پھر ہوتے ہوتے واپس مٹی ہو جاتی۔ تو یہ بھی ہمیں زندگی اور موت کا ایک حقیقت جو ہے اس سے آگاہی دے رہی ہے۔ تو جب سالک یہاں آتا ہے اور اس کی روح سربت سجود ہوتی ہے اور یہی تسبیح کرتے ہوئے وہ سربت سجود ہوتا ہے اور پھر پہنچتا ہے اللہ کی عظمت کے بیان پر کہ سبحان ربی الاعلی، تو یہ وہ کیفیت ہے جو اس کا حال بدل دیتی ہے۔
اس کی زندگی حقیقت پر آ جاتی ہے، خواب میں نہیں رہتی، اور حقیقت پر جب آتا ہے تو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیمانہ ہے، کسی کی پسند و ناپسند کی بات نہیں۔ اس سے آگے جو مراقبات ہیں، پھر اس کے بعد جب مراقبات کی بات آتی ہے تو وہ مزید حیثیت کو کہ اپنے آپ کو سمجھنے، اپنی عامیت کو سمجھنے کے لیے اور بڑی واضح کیفیت کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں تک پہنچنے والے سالکین سے یہ گزارش کروں گا کہ ان اسباب کو عمومی بھی نہ جانیے گا، اور ان اسباب کو محض بتا دیے جانے کے ساتھ اپنے لیے مقرر نہیں سمجھے گا۔ ہر سالک کے لیے ضروری ہے کہ ابتداً اللہ کی جو ضرب لطیف قلب سے شروع کرتا ہے وہاں سے یہاں تک کی بات ہو، یا یہاں سے بالا منازل تک جہاں اللہ کو قبول ہو چلتے چلے جاؤ، اس کا کرم اور احسان ہو، ہر جگہ صدق دل اور مجاہدہ ضروری ہے۔ جب مجاہدے کی بات کروں گا تو اس میں ایک چیز عرض کرتا آیا ہوں، اور بے شمار موضوع اس پر ملتا ہے کہ سالک خود سے اگلے سبق پر نہیں جا سکتا، جس پر ہے اس پر بھی اسے توجہ درکار ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیخ نے ایک دفعہ توجہ دے دی اور اس کا سبق ہوگا، اب شیخ کو چھوڑ جائے گا تو وہ سبق رہے گا۔ وہ تعلق جو دین کی نیت کا ہے وہ خالص رہے گا تو وہ توجہ بھی رہے گی اور وہ سبق بھی رہے گا۔ کرا دیا جانا ہی نہیں، اس کا رہنا بھی یہ سبب بنتا ہے۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسباق، تو اس پر مجاہدے کی بات آتی ہے کہ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یہ ہے کہ جو حکم ہیں عبادات سے معاملات تک ہر ایک کا خیال کیا جائے، اور جب ذکر کی طرف آتے ہیں تو ذکر قرآن کریم اسے کثرت کا حکم دیتا ہے کہ ذکر کثیر ہو، صبح و شام کا حکم دیتا ہے، یعنی وہ دوامی کیفیت جو ہمہ وقت چل رہی ہو اور سب سے زیادہ عمل ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 2 وقت کا ذکر بتایا گیا ہے یہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور اسے مشائخ نے بڑا واضح بیان فرمایا ہے، اور اسے کرایا بھی جاتا ہے، صبح بھی کرایا جاتا ہے، شام بھی کرایا جاتا ہے۔ جو آتا ہے اسے سکھانے کے بعد یہ بتلایا بھی جاتا ہے، ان کی اہمیت بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلا حصہ جو ہے اہم 24 گھنٹے میں وہ تہجد کا ہے کہ فجر سے پہلے، پھر دوسرا جو اہم وقت آتا ہے وہ مغرب کی ادائیگی کے بعد ہے۔ ایک صبح و شام کا شروع ہے، ایک صبح و شام، ایک دن اور رات کا جو ہے وہ اختتامی 2 حصے ہیں کہ جب یہ دن اور رات بدلتے ہیں تو ایک جگہ پر جو معمولات زندگی ہیں ان کی ابتدا آ جاتی ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ اس کی انتہا آ جاتی ہے معمولات زندگی کی۔ تو دونوں جگہ پر بیان ہے، اور جب بیان قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے اور حدیث شریف میں اس کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے تو لا محالہ صرف وہ ایک وقت بھی کیے جائیں مخصوص تو بھی بے شمار برکات ہیں، اور جب ان اوقات کو باقاعدگی دی جائے تو وہ اوقات کا بحر جو ہے وہ پھر ہر لمحے کو محیط ہو جاتا ہے کہ بندہ ذکر کی محفل میں ہے یا نہیں ہے، اس کا ذکر جو اللہ کے نام کا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور جب اس طرف بندہ محنت کرتا ہے کہ اپنے اذکار کو باقاعدہ بیٹھے، باقاعدہ تسبیحات کرے، باقاعدہ لطائف کرے، باقاعدہ مراقبات کرے اور ان کو وقت دے، تو یہ وہ صورتیں جو مجاہدے کی ہیں، کتنی نفلی عبادات اور ساتھ کرتا ہے، کتنی اللہ کی راہ میں مخلوق کے لیے اور بہتری سوچتا ہے، کتنی فرائض کی ادائیگی میں کرتا ہے۔ تو اس سارے کا باوجود پھر شیخ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ توجہ دے اور اس کو اگلے سبق تک یا جہاں تک سبق وہ کر رہا ہے اس تک اس کو توجہ بھی دے، اور اگلا سبق بھی اگر کرانا ہے تو کرائے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں، اتنا مجاہدہ نہیں ہوتا، جو اس سبق کے مطابق درکار ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو شہداء کی صورت میں بھی دے سکتا ہوں۔ شہید بہت بڑا رتبہ ہے، اور شہادت کے لیے گردن کٹانا یا اس زندگی کو موت کی صورت میں ڈھالنا ضروری ہوتا ہے، اور حالانکہ بظاہر اس کو موت کہا جا رہا ہوتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے تم نہیں سمجھتے اسے مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی ذات اسے رزق بھی دے رہی ہے، تو اس کی حیات ایسی ہے جو ہمارے لیے
سامنے ایک پردے میں ہے، لیکن اللہ کریم نے اسے زندہ فرمایا۔ اب اس صورت کو پہنچنے کے لیے گردن تو کٹانی پڑے، اس کے بغیر تو جو شہادت کی صورت ہے، وہ جو اللہ کی راہ کا مجاہد شہید ہے، تو وہ نہیں ملے گی۔ بے شک اور صورتوں میں ہے کہ علم کے حصول کے لیے نکلا، ساتھی طور پر وہ شہادت کے درجوں میں آئے گا، وہ جو درجہ اس کی اپنی صورت، تو اس کے لیے وہ صورت درکار ہوگی۔ اسی طرح جب بندہ مراقبات میں اہلیت نہیں نہ رکھتا تو اسے توجہ سے وہ شیخ کے ساتھ اس کو سبق نصیب ہو جاتا ہے۔ اس میں بات شیخ کے کمال کی نہیں ہے، بات پھر بھی اللہ کی عطا کی ہے، لیکن جب وہ سبق ملتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا اور مجاہدہ نہیں کرتا، تو پھر اختیاری مجاہدہ نہ کیا جائے تو اضطراری کی صورت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ سبق وہ ہے، اس کے ساتھ وہ مجاہدہ اتنا ضروری تھا، تو بندہ بیمار ہو جائے، اس کو تکالیف محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے مختلف طرح کی، کہیں سے اس کو افسردگی ملے گی، کہیں سے اس کو بیماری کا کوئی نہ کوئی صورت، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ چیزیں یا کیفیت اس کو سزا کے طور پر نہیں، یہ اسے اس قابل کر رہی ہیں کہ اللہ کریم اس پر اور احسان فرمائے، اور جو قرب کی کیفیت اسے نصیب ہوئی ہے وہ اسے راسخ ہو اور اس میں وہ پختہ اور مضبوط ہو اور اس کے اہل اور اس کے قابل ہو کہ جب وہ اس دریا سے نکلے اللہ کے کرم اور احسان سے اپنی قبر میں جا رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کے حصے کا پانی بھی ہو۔ تو مجاہدہ اختیاری نہ ہو تو پھر اضطراری کی صورت آ جائے گی، تو ہم کمزور ہیں، ہم امتحان قابل نہیں۔ اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں انبیاء اور رسول، قرآن کریم میں جب ان کے واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں تو ان کے امتحان بھی بیان فرمائے جاتے ہیں، پھر اللہ کریم ان پر سلامتی کی دعا فرماتے ہیں، اور زمانوں میں اور رہتی دنیا تک ان کی عظمتوں کے ماننے والے اور ان کے دعائیں دینے والے اور کئی صورتیں ان کی عزت کی بیان فرماتے ہیں، یہاں کی بھی بیان فرماتے ہیں اور آخرت کے احسانات کا بھی بیان فرماتے ہیں۔ لیکن جب ان امتحانات کو دیکھا جاتا ہے، بے شک وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کا امتحان ان کی حیثیت سے، اپنے آپ کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایک لحظے میں اللہ کا حضور یہ دعا نے کہ بار الہ ہم کمزور ہیں، ہم امتحان قابل نہیں ہیں، بار الہ ہما وقت اپنی رحمت عطا فرما۔ چونکہ جب ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ ہم اللہ کی یاد میں کتنی کثیر تعداد ہے جو اللہ کی یاد کی طرف اس لیے آئے کہ اس کو کوئی صحت کے مسائل درپیش، اس کو کوئی ذہنی انتشار کا سامنا آ گیا، اس کو جنات کی شکایت آ گئی، اس کو جادو اور وسوسوں کی بات آ گئی، اس لیے ذکر کر رہا۔ اور جو ذکر ہی ضروریات دنیا کو دیکھ کر کر رہا ہو، اسے امتحان آ گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو کمزور ہیں، اللہ کریم سے آسانی مانگی جائے، اور جو سبق ہے اس تک محنت کریں۔ یہ فرصت ہے، یہ اوقات پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ احساس اور اس احساس کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔